وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جان کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیر و عافیت ہے؟ جو آپ نے سورۃ التکویر کی آیت نمبر 14 کے حوالہ سے سوال کیا ہے، اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ اس میں ذرا غور سے دیکھیں، تدبر کریں تو بات بالکل واضح ہے، کوئی اس پہ سوال اشکال نہیں ہے۔ وہ آیت کریمہ ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے بتلانے میں بخل کرنے والے۔ نبی علیہ السلام غیب کے بتانے میں بخل کرنے والے نہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں اور اس آیت کریمہ کو دیکھیں، اس میں علم کا لفظ نہیں ہے، صرف غیب کا لفظ ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ علم غیب کے بتانے میں آپ بخل نہیں کرتے، بلکہ صرف لفظ غیب ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے بتلانے میں، علم غیب نہیں ہے۔ علم کا لفظ اس آیت میں نہیں، صرف لفظ غیب ہے کہ غیب کے بتانے میں اور اس سے آگاہ کرنے میں آپ بخل کرنے والے نہیں ہیں۔ اب مسئلہ ذرا سمجھیں کہ چیزیں تین ہیں۔ ایک چیز ہے صرف علم، ایک چیز ہے صرف غیب، اور تیسری چیز ہے علم غیب۔ ان دونوں کو اکٹھا کر لیں، علم غیب۔ پہلی دو چیزوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، صرف علم کے متعلق سب اہل اسلام اور اہل اسلام کہلوانے والے، ان سب کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم جس ہستی کو حاصل ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن بات میری ذرا دھیان سے سمجھنا، علم غیب نہیں کہہ رہا، فقط علم کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے بعد تمام مخلوقات اور کائنات میں سب سے زیادہ علم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ نمبر دو، صرف غیب کی بات، تو اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شمار ان گنت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی باتیں بتلائیں، غیب کی خبریں بتلائیں، اور امت کی تعلیم اور رشد و ہدایت کے لیے، اور نبی علیہ السلام کا بحیثیت نبی ہونے کے منصب فریضہ ہے کہ آپ ان غیب کی خبروں سے اپنی امت کو بھی آگاہ فرمائیں، امت تک پہنچائیں، امت کو ان کی تعلیم دیں۔ تو اسی کے بارے میں فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، وہ جو غیب کی خبریں اللہ نے نبی علیہ السلام کو بتلائی ہیں بذریعہ وحی، قرآن کریم کے ذریعے، تو وہ خبریں امت کو بتلانے میں، ان کی تعلیم امت کو دینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخل کرنے والے نہیں۔ وہ کیا خبریں ہیں؟ تمام پہلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور ان کی قوموں اور امتوں کے احوال، وہ سب غیب تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور بعثت مبارکہ سے بھی پہلے کے تھے، تو وہ سب نبی علیہ السلام سے غیب کے واقعات تھے۔ وہ بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بتلا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے وہ غیب کی خبریں جو غیب تھیں وحی کرنے سے اور اللہ کے بتانے سے پہلے، ان سے امت کو بھی آپ نے آگاہ فرما دیا۔ اور ان کے آگاہ فرمانے میں سورۃ التکویر میں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نے بخل نہیں کیا، کہ کچھ چھپایا نہیں، سب کچھ جو اللہ نے نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے قرآن شریف میں بتلایا، آپ نے امت کو پوری کمال کے ساتھ اس کی تعلیم اور آگاہی فرما دی۔ حضرت نوح علیہ السلام، اس کی قوم کے احوال، حضرت ہود علیہ السلام، اس کی قوم کے احوال، حضرت صالح اور اس کی قوم سمود کے احوال،
حضرت لوط اس کی قوم کے احوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کی قوم کے احوال، حضرت موسیٰ اور اس کی قوم بنی اسرائیل کے احوال، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام جس پہ پوری سورہ یوسف مشتمل ہے وغیرہ۔ اسی طرح بعض اصحاب اولیاء جیسے اصحاب کہف سورۃ الکہف میں ان کے احوال، سورہ لقمان میں حضرت لقمان کے احوال وغیرہ۔ تو یہ پہلے انبیاء، اولیاء اور بعض قوموں کے احوال جو غیب تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے نبی علیہ السلام کو بذریعہ قرآن وحی کر کے بتلا دیے۔ تو یہ غیب کی خبریں تھیں جن سے اللہ نے اپنے نبی کو آگاہ کر دیا۔ تو وہ غیب کی خبریں چونکہ امت کے لیے تعلیم اور رشد و ہدایت کا ذریعہ ہیں، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ان کی تعلیم امت کو دینے میں، ان سے امت کو آگاہ کرنے میں جو غیب کی خبریں تھیں وہی ہونے سے پہلے، اللہ کے بتانے سے پہلے آپ نے بخل سے کام نہیں لیا۔ سورہ یوسف کی ابتدا دیکھیں، اس میں یہی بات ہے، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ یہ احسن خوبصورت ترین قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہم نے وحی کیا آپ کی طرف اس قرآن کریم میں۔ آگے جملہ فرمایا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، بے شک تھے آپ اس کے وحی کر دینے سے پہلے اس واقعہ کے متعلق غافل، بے خبر تھے، آپ کو اس واقعے کا کوئی علم اور خبر نہیں تھی، یعنی آپ سے غیب تھا۔ اسی طرح 12ویں پارہ میں سورہ ہود کے اندر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام وغیرہ انبیاء کے واقعات کو بیان کیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جملہ ذکر کیا حضرت نوح کے قصہ کے اختتام اور تکمیل پر۔ فرمایا تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہَا إِلَیْکَ، فرمایا یہ غیب کی خبروں میں سے تھے، آپ کی ولادت باسعادت وغیرہ سے بہت پہلے کے کئی ہزاروں سال واقعات گزر چکے تھے، لیکن نوحیہا الیک، ہم نے ان کو آپ کی طرف وحی کر دیا، یعنی بتلا دیا، آپ پہ ان کی تفصیل کو نازل کر دیا۔ اور فرمایا ہمارے وحی کر دینے سے پہلے آپ بھی اور آپ کی امت قوم وہ بھی فرمایا ان واقعات سے لا علم اور بے خبر تھے، ہمارے بتلانے سے پہلے کوئی خبر نہیں تھی۔ اسی طرح سورہ یوسف میں اخیر پہ جا کر ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کا قصہ اور خبر تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے احوال، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پورا، فرمایا ہم نے اس کو آپ کی طرف وحی کر دیا۔ تو یہ ہے غیب، صرف غیب جو اللہ نے بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان واقعات کو نازل کیا کہ آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے دنیا میں کیا کچھ پیش آیا، اور ان میں سے بعض انبیاء اور ان کی قوموں کے احوال، بعض اولیاء کے تذکرے۔ تو یہ غیب تھے نبی علیہ السلام سے، کب؟ جب تک وحی نہیں کیے گئے۔ جب رب نے وحی کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ عیاں ہو گئے، واضح ہو گئے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ واقعات آپ نے تک محدود نہیں رکھنے، بلکہ امت کو ان کی تعلیم دینی ہے کہ اس میں امت کی رشد و ہدایت، اصلاح اور فلاح کا سامان موجود ہے۔ تو ان کے بیان کرنے میں، ان سے امت کو آگاہ کرنے میں، اس کی تعلیم دینے میں، سورۃ التکویر کی آیت نمبر 14 میں اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَیْبِ بِضَنِینٍ، کوئی بخل سے کام نہیں لیا، کہ یہ واقعات غیب سے تھے اور اللہ نے وحی کر کے بتلا دیے۔ آگے امت کو بتلانے میں نبی علیہ السلام نے بخل نہیں کیا، بلکہ بکمالی ہی پوری طرح ان کی تعلیم امت تک آپ نے پہنچائی اور پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو یہ ہے صرف غیب، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں، بے شمار غیب کی خبریں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اطلاع دی اور ان کی خبر دی۔ تیسری چیز ہے جو اصل چیز سمجھنے کی ہے، وہ ہے علم الغیب، علم غیب۔ صرف علم میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ نبی علیہ السلام کو جو علم حاصل ہے وہ جمی مخلوقات سے زیادہ ایک اللہ سے کم ہے۔ صرف غیب میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ بے شمار غیب کی خبریں رب نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتلا دیں، اور نبی علیہ السلام نے ان کی آگاہی امت کو بھی فرمائی۔
तीसरी चीज़ है इल्मुल गैब, आलिमुल गैब होना, गैब का इल्म रखने वाला होना। इल्मुल गैब ये ख़ास खुदाबंदी है जिसमें कोई कायनात की कोई हस्ती रब की इस शान और सिफत में शरीक नहीं है। इस पर बेशुमार कुरान करीम की आयात और दलाइल मौजूद हैं कि इल्मुल गैब ये ख़ास खुदाबंदी है, अल्लाह के अलावा आलिमुल गैब कायनात में कोई हस्ती नहीं है। इस पर सूरतुन नमल की आयत नंबर 65 को देखें, 20वें पारे के पहले रुकू में है, साफ और वाज़े आयत है। फरमाया कुल, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, ला यालमु नहीं जानते, कौन, अस्समावात जो आसमानों में है, वल अर्ज और जो ज़मीन में है। आसमान वाले भी ला यालम नहीं जानते, ज़मीन वाले भी ला यालम नहीं जानते। किस चीज़ को? फरमाया अल गैबा, गैब को, इल्लल्लाह मगर अल्लाह, कि आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के अलावा ना कोई आसमान की मखलूक ना कोई ज़मीन की मखलूक, जमी मखलूक़ात की नफ़ी कर दी कि वो गैब को नहीं जानते। अब यहाँ देखें दोनों लफ्ज़ आ रहे हैं, इल्म भी गैब भी। ला यालम, यालम इल्म है, अल गैबा आगे गैब का लफ्ज़ है, दोनों लफ्ज़ आ गए और ला शुरू में नफ़ी का है जो तमाम मखलूक़ात से नफ़ी कर रहा है। आगे इल्लल्लाह, इल्ला के साथ एक अल्लाह का इस्तिस्ना किया, यानी ला यालमुल गैबा इल्लल्लाह, नहीं जानता कोई गैब को सिवाय अल्लाह के। आसमान वाले भी ला यालमुल गैबा, ज़मीन वाले भी ला यालमुल गैबा, ये नहीं जानते। जो ज़ेरे ज़मीन हैं, फौत शुदगान कब्रों में पड़े हैं, तो फरमाया वमा यशऊरून अय्याना युबासून, वो तो अपने जी उठने का भी शऊर और इल्म नहीं रखते, गैब को और क्या जानेंगे। तो इस आयत में वाज़े कर दिया कि कोई ज़िंदा कोई मुर्दा, कोई आसमानी मखलूक कोई ज़मीन की मखलूक और उसकी हस्ती गैब नहीं जानते, जानता है गैब को तो इल्लल्लाह, अकेला अल्लाह ही जानता है। इसी तरह सूरतुल अनआम की आयत नंबर 50 7वें पारा में वहाँ नबी अलैहिस्सलाम से ऐलान करवाया, कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, फरमा दीजिए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं तुमसे नहीं कहता कि अल्लाह के ख़जाने मेरे पास हैं। नंबर 2, वला आलमुल गैबा, और ये भी मैं नहीं कहता कि मैं आलिमुल गैब हूँ, होना दूर की बात, ये कहता ही नहीं हूँ, इसका दावा ही नहीं है। ला आलमुल गैबा, आलमु लफ्ज़ इल्म है, अल गैबा लफ्ज़ गैब भी मौजूद है और उस पे ला नफ़ी का है जो नबी अलैहिस्सलाम से नफ़ी कर रहा है, और सरी जुमला है ला आलमुल गैबा, मैं आलिमुल गैब नहीं हूँ। वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक, और ये भी तुमसे मैं नहीं कहता कि मैं कोई नूरी फरिश्ता हूँ, इसकी भी आपने नफ़ी कर दी। इसी तरह नामा पारा सूरतुल आराफ आयत नंबर 188 में फरमाया वलौ कुन्तु आलमुल गैबा लस्तक्सरतु मिनल खैर वमा मस्सनी यस्सू, फरमाया अगर होता मैं आलिमुल गैब, ये लौ फर्जिया है, जैसे दूसरे मकाम पे है लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर इस कायनात में अल्लाह के अलावा कोई और भी इलाह होता, आलिहा होते, कई इलाह होते, तो कायनात में फसाद हो जाता। तो क्या माना कि अल्लाह के सिवा और औलिया हैं? नहीं, ये लौ के साथ नफ़ी की जा रही है कि अल्लाह के सिवा कायनात का निज़ाम जो बाकी और बरकरार है, तो मतलब वाज़े है कि कोई और इलाह नहीं है। अगर होते तो फिर कायनात में फसाद बरपा होता, तो वाज़े है कि और कोई इलाह नहीं है। इसी तरह लौ कुन्तु आलमुल गैबा, अगर होता मैं आलिमुल गैब हूँ नहीं, अगर होता तो फिर क्या होता, बहुत सारे दुनिया के मुनाफे हासिल कर लेता और कई नुकसानात से मैं बच जाता और उसका पहले से सदेबाब कर लेता। तो इस तरह की बेशुमार आयात और वाज़े नसूस मौजूद हैं जिससे ये मजमून वाज़े है कि इल्मुल गैब ये ख़ास खुदाबंदी है, अल्लाह के अलावा कोई कायनात की हस्ती वो आलिमुल गैब नहीं है। तो असल इख्तिलाफ इल्म और गैब इसके मुताल्लिक़ है, फ़कत इल्म में भी कोई इख्तिलाफ़ नहीं, फ़कत गैब में भी कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। इल्मुल गैब की बहस है तो कुरान करीम ने वाज़े कर दिया कि कोई कायनात की हस्ती आलिमुल गैब नहीं है, गैब का इल्म नहीं रखती। सूरह लुक़मान की आखिरी आयत देखें 21वें पारा में, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह
وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ آخر تک، اسی طرح دیگر مقامات۔ لیکن یہ نفی پر آیات موجود ہیں کہ اللہ کے سوا علم الغیب کسی کی شان نہیں ہے، عالم الغیب رب کے سوا کوئی نہیں۔ نفی پر آیات موجود ہیں، مگر پورے قرآن کریم کے 30 پاروں میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ملتی جس میں علم کا لفظ بھی ہو، غیب کا لفظ بھی ہو، جو اصل بحث کی بات ہے۔ اور کسی نبی، ولی، امام، بزرگ، زندہ، مردہ، جن، فرشتہ وغیرہ کسی ہستی کے لیے بھی اس کا اثبات ہو کہ علم غیب فلاں ہستی رکھتی ہے، علم غیب فلاں ہستی کو حاصل ہے، فلاں ہستی عالم الغیب ہے، علم کا لفظ بھی ہو، غیب کا لفظ بھی ہو، اور کسی نبی، امام، بزرگ کے لیے اس کا اثبات ہو۔ پورے قرآن کریم میں ایسی ایک آیت نہیں، اور پورے ذخیرہ احادیث میں کوئی ایک حدیث بھی نہیں ملتی جس میں لفظ علم کا بھی ہو، غیب کا بھی ہو، اور کسی کائنات کی ہستی کے لیے یا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا اثبات ہو۔ تو اس سے یہ بات عیاں ہے کہ یہ جو بعض لوگوں کا دعویٰ اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ نیکوکار ہستیاں، انبیاء، اولیاء اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ عالم الغیب ہیں، ان کو علم غیب حاصل ہے، یہ بلا دلیل اور غلط نظریہ ہے، اور اللہ کی اس شان میں ان ہستیوں کو شریک ٹھہرانا یہ کھلا شرک اور واضح خرابی کا باعث ہے اور ایمان کے منافی ہے۔ تو عرض یہ کیا ہے کہ جہاں صرف لفظ علم آئے اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ بعد از خدا نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ علم حاصل ہے۔ جہاں صرف غیب کا لفظ آئے وہاں بھی کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ بے شمار غیب کی خبریں اللہ نے اپنے محبوب کو بتائیں، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ان کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ بات ہے علم الغیب کی، تو علم الغیب یہ خاص خداوندی ہے، اللہ کے علاوہ کائنات کی کوئی ہستی وہ عالم الغیب نہیں ہے۔ والسلام۔